الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے اور اس کو کچھ خاص ذمہ داریاں دی ہیں۔ ایک انسان کی حیثیت سے، چاہے ہم مرد ہوں یا عورت، تو ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں اور ایک خاص مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو ایک خلیفہ کی حیثیت سے میری اور آپ کی ڈیوٹی کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، ہمارا ٹاسک کیا ہے اور ہمارا ویژن کیا ہونا چاہیے، یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری اور آپ کی کیا ذمہ داری لگائی ہے۔ اس زمین کے اوپر ایک دھڑکتے ہوئے دل، ایک سوچنے والے دماغ اور دیکھنے والی آنکھوں اور آبزرویشن کرنے والے جو صلاحیتیں ہمیں دی گئی ہیں، ہم ان ساری صلاحیتوں کو اور قوتوں کے ساتھ کیوں اس زمین پر موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو پہلی بات جو ہم اس سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ المشورۃ من اخلاق اللہ عز وجل، مشورہ کرنا اللہ کے اخلاق میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ بھی یہ بات کی کہ میرا جو اگلا پلان ہے اس کائنات میں وہ ایک ماسٹر پلان ہے اور اس میں ایک خلیفہ اور میں نائب بنانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ انسان کئی حیثیت سے ہے۔ ایک تو اس حیثیت سے ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں ہر چیز ہمارے لیے مسخر کر دی گئی ہے، حتیٰ کہ فرشتے بھی ہمیں روکتے نہیں ہیں، رکاوٹ نہیں ڈالتے، ہم بھی اچھا کام کریں یا برا کام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک فریڈم دی ہے اور ہم زمین کی ساری جو قوتیں ہیں، اس کے اندر جو وسائل ہیں، ان کو استعمال کر سکتے ہیں، اور جتنی مخلوقات ہیں وہ ہماری اطاعت پہ لگا دی گئی ہیں۔ اور خلیفہ کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ جس طرح آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پوری ہوتی ہے، یعنی پوری جو کائنات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہے، بالکل اسی طرح زمین کے اوپر ایک انسان کی حیثیت سے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کا حکم مانیں، اور دوسرے انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی دعوت دیں اور اللہ تعالیٰ کے نظام کو، دین کو، اللہ تعالیٰ کے قانون کو، اس کے لا کو، اس کے کانسٹیٹیوشن کو دنیا میں نافذ اور جاری اور ساری کریں۔ فرشتوں نے کہا کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے کہا کہ کیا زمین پر ایک ایسی نئی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے اور اس میں خون بہائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قانون و نظام سے ہٹ کر جو بھی دنیا میں نظام ہوگا اس میں زمین میں فساد ہوگا، لوگوں کے حقوق مارے ہو جائیں گے، عدل نہیں ہوگا، ظلم ہوگا، اور دوسرا یہ کہ پھر انسان خون بہائے گا، دوسرے جیسے انسانوں پہ ایٹم بم گرائے گا، ان کو قتل کرے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ تو فرشتوں کو دراصل یہ بات پتہ چل گئی، کیونکہ جو انسان کو فریڈم دی جا رہی تھی، آزادی دی جا رہی تھی، اور انسان کو جو اختیارات دیے جا رہے تھے اور جو اس کو صلاحیتیں دی جا رہی تھیں، اس سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ انسان اپنے ان صلاحیتوں کا غلط استعمال کرے گا۔ اور فرشتوں نے کہا بھی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری حمد اور تسبیح کے لیے ہم کافی ہیں، ہم ہر وقت تیری حمد اور تسبیح کر رہے ہیں۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پوری کائنات میں 4 انگل کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ کھڑا ہو کے تسبیح نہ کر رہا ہو اور رکوع اور سجدے میں نہ پڑا ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو مجھے علم ہے وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ میرا جو ماسٹر پلان ہے اس کائنات کے لیے وہ بہت بڑا ہے، اور اس انسان کی جو مخلوق ہے، انسانیت میں سے ایسے لوگ بھی نکلیں گے جو ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گھر پر چھری چلا دیں گے، اور اس میں ایسے لوگ بھی نکلیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ شابی ابی طالب میں بند رہیں گے، 3 سال تک طائف میں پتھر کھائیں گے اور پھر مدینے میں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھیں گے، لیکن غریبوں، بیواؤں، یتیموں کے لیے ہر طرح کی قربانی دیں گے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے امام حسین رضی اللہ عنہ جیسی شخصیات بھی آئیں گی کہ جو اپنے 6 ماہ کے بچے کو بھی، لخت جگر کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیں گے۔ اور نہایت ہی سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، ابتدا اس کی ہے اسماعیل اور انتہا ہے حسین،
یہ والا منظر بھی کائنات دیکھے گی۔ تو اگر ایسے چند لوگ بھی پیدا ہو گئے کہ جو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ جو اس بات کا اعلان کر دیں کہ بے شک ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہماری عزت، ہماری ساری صلاحیتیں اور قوتیں سب اللہ کے لیے قربان ہیں، تو انسان کو تخلیق کرنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس زمین پر اللہ کا خلیفہ اور نائب بننے کا شعور عطا فرمائے، اور اس کے لیے کوشش اور جد و جہد کرنے کی اور ہر طرح کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل میں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ جزاکم اللہ خیراً، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔